بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ایک بہت ہی دھویں خبر ہے عمران خان کے حوالے سے۔ اس ویلاگ میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکن CIA چیف کی پاکستان آمد پر انہوں نے جب آرمی چیف سے ملنے کے بعد عمران خان سے ملاقات کا اظہار کیا تو عمران خان نے امریکن CIA چیف کو ملنے سے کیوں انکار کر دیا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں گا، انکوائری کمیشن کے حال ہی میں تعینات ہونے والے سربراہ تصدق حسین جیلانی ماضی میں محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت فاطمہ جناح کی انتخابی مہم میں ان کے خلاف کیسے سیاسی دھاندلی میں ملوث نکلے۔ ثانیہ مرزا کو پارلیمنٹ میں لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وفاق میں 3 DIGs نے بغاوت کا علم بلند کر لیا ہے۔ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ جبکہ یہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ IG نئے تعینات ہونے والے IG اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپنی ذات کے لیے 9 کروڑ روپے کیوں لیے۔ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، کرنٹ افیئرز کی اپڈیٹ آپ کے پاس بروقت پہنچ جائے اور ایکسکلوسیو خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار رہوں گا۔ علی ناصر رضوی جو حال ہی میں DIG کے عہدے پر پروموٹ ہوئے تھے، وہ کچھ عرصہ بطور SSP شولڈر پروموشن پہ بطور DIG خدمات انجام دیتے رہے تھے۔ آپ کو شاید یہ سب پتہ ہے، پر میں آپ کی اطلاع کے لیے، وہ اپنے ناظرین کے لیے جن کو شاید علم میں نہیں ہے، ماضی میں نگران حکومت میں جو ہیں وہ تقریباً تمام افسر جو ہیں وہ اپنے گریڈ سے، اپنی پوزیشن سے اگلے گریڈ میں تعیناتی پر تھے۔ اس وجہ سے علی ناصر رضوی بھی بطور SSP تھے اور انہیں شولڈر پروموشن پر بطور DIG آپریشن کا چارج دیا گیا تھا۔ اس میں بھی یہ وجہ تھی کہ یہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نگران جو تھے محسن نقوی صاحب، ان کے بڑے قریبی افسر سمجھے جاتے تھے۔ اب چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ بھی گریڈ 21 کے افسر ہیں اور IG پنجاب جو ہیں وہ بھی گریڈ 21 کے افسر ہیں۔ ماضی میں ایسی کم مثالیں ملتی ہیں جس میں ایسے اہم عہدوں پر چیف سیکرٹری پنجاب اور IG پنجاب کے عہدوں پر گریڈ 21 کے افسران کو تعینات کیا گیا تھا۔ گریڈ 21 کے افسران کو تعیناتی کے بعد جب وہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے اور ایک جرنلسٹ ہیں، وہ آج کل وکالت کر رہے ہیں، ان کا نام ہے شہباز جندران، انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک رٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آن پے اسکیل جتنے افسران ہیں ان کو ڈیموٹ کیا جائے اور جو افسران تعیناتی کے منتظر ہیں انہیں ان کی اہلیت کے مطابق تعیناتیاں دی جائیں۔ تو اس رٹ کے جواب میں جسٹس نے یہ کر کے کہا تھا رٹ کہ پنجاب حکومت فوری طور پر اس پہ عمل درآمد کر کے بتائے۔ تو چیف سیکرٹری پنجاب کیونکہ اس کا نشانہ بنتے تھے اور IG پنجاب بنتے تھے، محسن نقوی صاحب تھے نگران وزیر اعلیٰ، انہوں نے وزیر اعلیٰ کو ایک سمری بھجوائی اور وزیر اعلیٰ نے وہ کیبنٹ کی اپروول کے لیے بھجوا دی اور کیبنٹ نے یہ اپروول دے دی کہ آن پے اسکیل تعیناتی قانونی طور پر ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک مارکہ ہے نگران حکومت کا۔ نگران حکومت میں علی ناصر رضوی جو ہیں وہ ان کو ایک احتجاج میں ان کی آنکھ پہ ایک پتھر لگا تھا، غالباً وہ 9 مئی کو ہی لگا تھا اور ان کی آنکھ زخمی ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھ زخمی ہونے کے بعد انہیں سروس ہاسپٹل میں علاج معالجے کی سہولت فراہم کی گئی تھی۔ اس سہولت کے بعد انہوں نے صحت یاب ہو گئے تھے اور وہ کالا چشمہ اپنی آنکھ پر لگاتے تھے۔ تو انہوں نے محسن نقوی صاحب سے بات کی اور کہا کہ میری آنکھ کا آپریشن جو ہے وہ برطانیہ میں ہو سکتا ہے اور میری آنکھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ محسن نقوی صاحب نے انہیں بالکل اپریشیٹ کیا اور کہا کہ آپ ہمارے سرمایہ ہیں ملک کے، آپ بڑے قیمتی آفیسرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، آپ بڑے ڈیڈ آنسٹ ہیں اور جو کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ لیں۔ تو اس لیے پھر آپ اس طرح کریں کہ فوری طور پہ انگلینڈ چلے جائیں۔ انہوں نے کہا بھائی جان پیسے دیو گے تو جاواں گا نا۔
تو انہوں نے بھائی جان نے 9 کروڑ روپیہ محسن نقوی صاحب نے اپنے جیب سے نہیں، ہمارے خون پسینے کی کمائی علی ناصر رضوی صاحب کو آنکھ کے علاج کے لیے دے دی تھی. علی ناصر صاحب وہ 9 کروڑ روپیہ لے گئے تھے. پھر وہ علاج اب میرا خیال ہے کہ وہ کالے چشمے سے سفید چشمے پہ آ گئے ہیں، اور پر کیونکہ محسن نقوی صاحب ان پہ بہت مہربان ہیں تو اس لیے اب انہوں نے سوچا کہ کوئی گل نہیں، آن پے اسکیل تو میرا سٹائل ہے تو یہ آئی جی بھی آن پے اسکیل لگ جائیں گے، اس میں کون سی بات ہے. تو اس لیے وہ اب میرے خیال ارلی 20s میں ہیں علی ناصر رضوی. تو ارلی 20s میں تو آئی جی اسلام آباد کا استحقاق نہیں بنتا. بہرحال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، طاقتوروں کی جو ہے گن وہ طاقتور ہی جانے. ہم جیسے یہ فٹ پاتھوں پہ پڑے لوگ جو ہیں وہ اس کا کیا سمجھ سکتے ہیں، اس کا مطلب اس کی حکمت یا اس کی افادیت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات میں آپ کو بتا دی. اب اسلام آباد میں جب یہ تعینات ہوں گے، جب آپ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے، آئی تھنک سو کہ انہوں نے چارج لے لیا ہوگا. جب انہوں نے چارج لے لینا ہے تو 3 ڈی آئی جیز جو ہیں وہ ان سے سینئر ہیں علی ناصر رضوی سے. اب 3 سینئر ڈی آئی جیز جو ہیں اس پہ بڑا سخت قسم کا ورکنگ ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو جائے گا. کیا وہ ڈی آئی جیز علی ناصر رضوی جب ان کو ٹیلی فون کال کریں گے تو وہ لائن پہ پہلے آئیں گے، یا وہ 3 ڈی آئی جی ان کے آپریٹر کو کہیں گے، ان کا آپریٹر کہے گا کہ ہمارے صاحب سینئر ہیں، فلاں کامن کے ہیں، آپ کے صاحب فلاں کامن کے ہیں، پہلے اپنے صاحب کو کہیں لائن پہ آئیں. ایک تو یہ بڑا جو ہے وہ ڈیڈ لاک آ جائے گا. دوسرا یہ کہ اگر وہ ڈی آئی جیز علی ناصر رضوی ان کو طلب کریں گے میٹنگ میں تو کیا وہ ان کی میٹنگ میں آئیں گے؟ اگر وہ میٹنگ میں آئیں گے تو کیا وہ ان کو سلیوٹ کریں گے؟ تو اس لیے یہ بات جو ہے نا وہ کافی ابہام میں چلی جائے گی. 3 ڈی آئی جیز کا اللہ حامی و ناصر ہو. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو میرٹ پہ افسران تعینات کرنے کا کیوں مطلب چسکا نہیں ہے. یہاں میرے خیال یہ شاید اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مطلب جونیئر کو سینئر جگہ پہ لگا دیں تاکہ جونیئر کی ٹانگیں جو ہیں وہ کامتی رہیں اور وہ یہ سوچتا رہے کہ باس کا ہر حکم ماننا، نہیں تو چک کے واپس حکومت خانے سوٹ دے گا. تو آئی جی اسلام آباد ابھی وہ مزہ چکھ رہے ہیں. جس طرح ابھی عثمان انور صاحب جو ہیں وہ نہیں جا سکے سیکرٹری داخلہ. میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا عثمان انور صاحب نے جو وائس میسیجز اور جو ریٹن میسیجز کیے ہیں آر پی اوز کو، ڈی پی اوز کو، وہ میسیجز کیا ہیں اور ان میسیجز کا رزلٹ کیا آیا ہے. میں ابھی تک اپنی بات پہ متفق ہوں کہ عثمان انور صاحب کے حوالے سے. تو بہرحال میں ابھی موضوع سے ہٹ جاؤں گا. ابھی اگلی بات میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ثانیہ مرزا جو ہیں وہ کانگریس نے یہ فیصلہ کیا ہے بھارت میں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے مقابلے میں ثانیہ مرزا ٹینس سٹار شعیب ملک کی سابق اہلیہ، ان کا بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو فوری طور پر الیکشن کا ٹکٹ دیا جائے، کنٹیسٹ کرایا جائے اور انہیں راجیہ سبھا میں لایا جائے. اور ثانیہ مرزا جو ہیں ان قریب پارلیمنٹ کی ممبر منتخب ہونے والی ہیں. میرا خیال ہے ان کی شہرت ایسی ہے کہ ان کو ووٹ پڑ جائیں گے اور کانگریس جو ہے وہاں سے جیت بھی جائے گی. اس کے علاوہ میں تصدق جیلانی صاحب کے حوالے سے بات کروں گا. تصدق جیلانی صاحب کا واقعہ جو میں نے ایک سنا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے غیر متنازع شخصیت ہیں، وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ اور آنیسٹ اور بالکل میرٹ پہ چلنے والی شخصیت ہیں. وہ انکوائری کمیشن کے سربراہ بنے ہیں. ایک تو 6 جج پیش ہونے نے انہوں دی خدمت جڑے حاضر سروس جج نے، تو ایک ریٹائرڈ جج کی خدمت میں پیش ہونے. جج صاحب کی ماضی کی بات یہ ہے کہ جج صاحب بطور سول سرونٹ تھے تو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت پاکستان نے اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، جو آپ سن چکے ہوں گے. آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری اویئرنیس بھی ہوگی. میں ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جو مطلب یوتھ جو ہے، جو نئے ینگ بلڈ ہے، جو اس بات کو میرے ویلاگ کو سن رہے ہیں، ان کو میں ان کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تصدق جیلانی جو ہیں اس وقت سیالکوٹ میں تعینات تھے. اس وقت جنرل ایوب کا جو انتخابی نشان تھا وہ پھول تھا اور محترمہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین تھا شاید. تو
تو لالٹین تھا تو جنرل یہ جو تصدق جیلانی تھے یہ مختلف پولنگ اسٹیشنز پہ پھول کی کمپین کر رہے تھے، یہ ان کے خلاف انتخابی دھاندلی میں ملوث تھے۔ ان کو جو ٹوکا تھا یا روکا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس نے روکا تھا۔ ہمارے اس وقت کے سٹنگ منسٹر ڈیفینس خواجہ آصف کے والد خواجہ صفدر نے ان کو روکا تھا، تصدق جیلانی صاحب کو، اور اس بات سے منع کیا تھا کہ آپ مادر ملت کے خلاف کمپین مت کریں اور ڈکٹیٹر کا ساتھ نہ دیں۔ یہ اس وقت کیونکہ ان کے حامی مادر ملت کے وہاں جمع ہو گئے تھے، وہاں سے تو یہ جان بچا کے نکل گئے تھے، پر ان پہ یہ الزام ضرور ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت ڈکٹیٹر کا ساتھ دے رہے تھے اور آج جو ہیں وہ ایک مطلب انڈیپینڈنٹ کمیشن کا سربراہ کے طور پر ان کا کردار شفاف کس طرح ہو سکتا ہے، جو مادر ملت کے خلاف استعمال ہو چکے ہیں، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ کے خلاف کمپین کر چکے ہیں ایک ڈکٹیٹر کی، ان کے میرا نہیں خیال کہ فیصلے میں کوئی تناسب ہوگا یا کوئی ایسی بات ہوگی، میں نہیں سمجھتا۔ بہرحال فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں امریکن سی آئی اے کے چیف جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے، اور پاکستان تشریف لا کے انہوں نے جب پاکستان وہ پہنچے، انہوں نے پاکستان آ کے آرمی چیف سے ملاقات کی۔ آرمی چیف سے ملاقات کر کے تو ڈی جی آئی ایس سی بھی ان سے ملے، ان کا نام ہے جی امریکن سی آئی اے چیف کا ولیم جے برنز۔ ولیم جے برنز نے آرمی چیف سے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے، تو عمران خان کو جب آرمی چیف نے ڈی جی آئی نے رابطہ کیا کہ امریکن سی آئی اے چیف آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو عمران خان نے یہ کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا کہ امریکن سی آئی اے چیف کا یہ کیلیبر نہیں کہ وہ اسلامی مملکت پاکستان کے وزیر اعظم سے 101 ملاقات کر سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گریس ہوتی ہے جو وزرائے اعظم جو ہیں عوام کے مطلب پسندیدہ ہوتے ہیں اور ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں، انہوں نے امریکن آرمی چیف امریکن سی آئی اے سربراہ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض تھے۔ یہ دونوں اس وقت گواہ ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان نے ملنے سے انکار کیا تھا امریکن سی آئی اے چیف کو۔ تو ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ اگلے ولاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔